بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ طیارہ جب تک رن وے پر موجود رہا میرا ذہن اسلام آباد کے معاملات میں الجھا رہا۔ آئی بی والے ذہین، مستعد اور معاملہ فہم لوگ تھے۔ انہیں پیچیدہ ترین معاملات کو نپٹانے کا گہرا تجربہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رابن مائر کی موت سے جنم لینے والے پہلو دار مسائل آخرکار پرعزت انداز میں حل ہو جائیں گے۔ طیارہ رن وے کو چھوڑ کر فضا میں بلند ہوا تو میرا ذہن خود بخود کراچی کی طرف بھٹک گیا۔ خاموش بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ طویل خاموشی کے بعد اول خان نے مجھے چھیڑا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ میں امریکیوں کے ساتھ ہونے والا اجلاس ختم ہو چکا ہوگا۔ نئے شواہد کی روشنی میں امریکی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے ہوں گے۔ میں کراچی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمہارے آدمی ایک قیدی پر قناعت کیے بیٹھے ہوں گے یا انہوں نے داؤد پر ہاتھ ڈال دیا ہوگا۔ ان کے لیے داؤد پر ہاتھ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہیں اس کا کوئی سراغ مل گیا تو وہ اسے قبر میں سے بھی نکال لائیں گے۔ ایسی صورت میں میں ایئرپورٹ سے اسٹیشن 4 ہی جاؤں گا۔ ایک مرتبہ گھر چلا گیا تو وہاں سے واپسی لمبی دوڑ لگانے کا موڈ نہیں بنے گا۔ اول خان ہنس دیا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے دفتر سے ہوتا ہوا گھر جاؤں گا۔ آج پشاور سے میرے بیوی بچے واپس آنے والے تھے۔ ان میں گرنے کے بعد دفتر کل پر چلا جائے گا۔ تمہارے بچے آ رہے تھے اور تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، تم اسلام آباد کا پروگرام ایک دن کے لیے ملتوی کر سکتے تھے۔ میں آج کا کام کل پر ٹالنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے اس سفر کے نتائج دور رس ہو سکتے تھے، اسی لیے میں نے التوا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن تم نے دیکھ لیا کہ میں نے اسلام آباد میں مزید قیام کے لیے جلال کے باس کی ہر پیشکش کو رد کر دیا۔ اب میں سمجھا کہ تم آج ہی کراچی واپسی پر کیوں زور دے رہے تھے۔ میری بیوی سمجھدار ہے، ٹیکسی لے کر گھر آ گئی ہوگی۔ میری اس سے زیادہ غیر حاضری ان سب کو گراں گزرتی۔ اب میں دونوں جانب سے سرخرو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ فرد کو عبادت کا درجہ دینے والوں میں سے تھا۔ میں نے اپنے گھر بار کو کبھی اپنے کاموں پر ترجیح نہیں دی تھی۔ میں اس کے اس عظیم جذبے کو صرف خراج تحسین ہی پیش کر سکتا تھا۔ کراچی میں لینڈنگ سے پہلے میں نے ایک عرصے کے بعد اس روشن شہر کا فضائی نظارہ کیا۔ جہاز جو ہی بادلوں کے پردے چیر کر نیچے آیا تا حد نظر روشنیوں اور روشن غبار کا ایک جال سا بکھرا ہوا نظر آنے لگا۔ ہمارے پاس دستی سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ طیارہ اترنے کے بعد ہم رکے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ چند منٹ بعد ایک ٹیکسی ہمیں اسٹیشن 4 لیے جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسٹیشن 4 کی چیک پوسٹ والے اول خان کو نہ دیکھ سکے۔ ٹیکسی رکنے پر جو ہی ایک گارڈ قریب آیا، اول خان نے اونچی آواز میں اس سے کچھ کہا۔ گارڈ نے مستعد ہو کر اسی ناقابل فہم لہجے میں کوئی مختصر سی بات کہی اور رکاوٹ ہٹانے چلا گیا۔ داؤد آ چکا ہے، اول خان نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھے آگاہ کیا اور مجھے بے اختیار ویرا کا ایک تازہ فکرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ کام میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسلام آباد کے بعد کراچی میں بھی بالکل وہی صورتحال تھی۔ گاڑی آگے بڑھنے کے ساتھ وہاں کی صورتحال قدرے واضح ہو گئی۔ بجلی کے تاروں میں کسی خرابی کے باعث کھمبوں پر نصب ایک ٹرانسفارمر جل رہا تھا۔ اس میں بھرے ہوئے تیل کے خراج کے سبب فضا میں کثیف دھوئیں کے بادل بھرے ہوئے تھے۔ اس خرابی کی بنا پر آس پاس کا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا، جس کی وجہ سے منظر کچھ زیادہ ہی گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ دور سے وہ سب دیکھتے ہی میرے ذہن میں سب سے پہلے اس اندیشے نے سر ابھارا تھا کہ کہیں ہمارے مطلوبہ عمارت آگ کی ذات میں نہ آ گئی ہو، مگر قدرے قریب پہنچتے ہی وہ اندیشہ رفع ہو گیا۔ بجلی کے کھمبوں پر آہنی سہاروں پر رکے ہوئے ٹرانسفارمر میں جلنے کے لیے تیل اور موٹے موٹے تاروں پر چڑی ہوئی پی وی سی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سب لوہے، ایلومینیم اور تانبے کا ڈھیر تھا۔ وہ برقی آلات کی آگ تھی، اس لیے خوف کی وجہ سے کسی نے اسے بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ بس تماشائی دور کھڑے خوف اور حیرت سے سارا منظر دیکھتے رہے اور چند لمحوں بعد ہی شارٹ سرکٹ سے پیدا ہونے والے شعلے چنگاریوں میں بدل کر معدوم ہوتے چلے گئے۔ فضا میں دھوئیں کے ساتھ جلے ہوئے تاروں کی تیز بدبو باقی رہ گئی۔ سڑک سے جو راستہ سیدھا مائکرو
माइक्रो ऑटोज की तरफ जाता था। भीड़ की वजह से मसदूद था। हामिद ने भी तमाशा देखने के अंदाज में टोयोटा एक किनारे से लगाकर रोक ली। क्या इरादा है? अंधेरे में अव्वल खान का सरगोशियाना सवाल गूंजा और मैं चौंक पड़ा। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के नतीजे में रूनुमा होने वाले वाक़े के नजारे में महब होकर जरा सी देर के लिए मैं बिल्कुल भूल बैठा था कि हम लोग इस वक्त अकरम इलाही मकबूल चौधरी की तलाश में वहाँ आए थे। इधर भीड़ है, गाड़ी आगे ले जाओ, अंदर की गलियों में होकर हम इस इमारत तक पहुँच सकते हैं। मैंने अकाबी नजरों से कुर्बो जवार का जायजा लेते हुए कहा। अंधेरे की वजह से कोई गड़बड़ हो सकती है, वीरा ने याद दिलाया। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं इस अंधेरे को गैबी ताईद समझ रहा हूँ, मैंने कहा। हामिद इस दौरान में गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। चंद मीटर का फासला तय करने के बाद इसे जगह नजर आ गई और इसने अपनी गाड़ी बाएं तरफ मोड़कर मेन रोड से तौहीद कमर्शियल की हदूद में दाखिल कर दी। गाड़ी मुड़ते हुए मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सुल्तान शाह की गाड़ी कुछ फासले से हमारे पीछे चली आ रही थी। चंद मोड़ काटने के बाद हम अंदरूनी तंग सड़कों से गुजरते हुए माइक्रो ऑटोज के करीब पहुंच गए। इस रुख पर पहुंचने के बाद मुझे ये देखकर खुशी हुई कि जला हुआ पोल माउंटेन ट्रांसफार्मर या PMT माइक्रो ऑटोज वाली इमारत से कदरे दूर था। चिंगारियां वगैरह गिरने का सिलसिला खत्म होने के बाद भीड़ इन खंभों के करीब सिमट चुकी थी। हामिद ने एक खाली जगह देखकर गाड़ी पार्क की और इंजन बंद कर दिया। इस वक्त रात के 12 बजने में कुछ देर बाकी थी। इलाके की बेशतर दुकानें और दफातर वगैरह बंद हो चुके थे। फास्ट फूड की दुकानों में जनरेटरों के जरिए रोशनी बहाल की जा रही थी। वहाँ जितनी भी भीड़ थी वो खुर्दोनोश की दुकानों के ग्राहकों या कमर्शियल एरिया की ऊपरी मंजिलों पर रहने वालों की थी। कुछ लोग शायद इस हिस्से से भी दौड़े चले आ रहे थे जहां बरकी रो की फराहमी किसी खलल के बगैर जारी थी। हमारे दरमियान पूरा प्रोग्राम पहले से तय था। चारों ने बेयाक वक्त अपनी नशिस्तें छोड़ दी। अव्वल खान हम सब से आगे माइक्रो ऑटोज की अकबी गली की तरफ हो लिया। मैं दानिस्ता इस इमारत के करीब से होकर गुजरा। बंद दरवाजे पर लगे हुए शफाफ शीशे के पीछे एक टार्च की रोशनी मुतहरक थी। शायद इस इमारत का मुहाफिज जनरेटर चलाने की फिक्र में था। अव्वल खान अंधेरे में मेजर अब्बास वाली बिल्डिंग के बंद दरवाजे के सामने रुक गया। इस वक्त बिजली की फराहमी मौकूफ होने के सबब पहला मसला सामने आया। कॉल बेल या इंटरकॉम नाकाम हो चुका था। अव्वल खान को मजबूरन आहनी दरवाजे का कुंडा बजाना पड़ा। अंदर से फौरी तौर पर एक भारी और तहक्कम अमेज आवाज उभरी। कौन है? खान। अव्वल खान ने अपना पूरा नाम दोहराने से ग्रेज करते हुए कहा। जीनों पर उतरते हुए कदमों की चाप सुनाई देने लगी। साथ साथ अंदर कोई रोशनी का हाला भी मुतहरक था। इस घूर अंधेरे में टार्च वगैरह के इस्तेमाल के बगैर मेजर अब्बास अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खैरियत से नीचे नहीं उतर सकता था। वो एक जिम्मेदार आदमी था और अव्वल खान से प्रोग्राम तय कर लेने के बाद बरकी तअत्तल की परवाह किए बगैर इसकी आमद का इंतजार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से मुतारफ नहीं थे लेकिन फोन पर एक दूसरे की आवाज सुन चुके थे। अव्वल खान ने आवाज सुनकर इसे और इसने अव्वल खान को पहचान लिया था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि दरवाजा खोलने के बाद मेजर अब्बासी ने हम में से किसी के चेहरे पर टार्च की रोशनी डालने की गलती नहीं की थी। शायद अव्वल खान ने इसे अपने मिशन की अहमियत से किसी हद तक आगाह कर दिया था। इसने रोशनी का दायरा पुख्ता फर्श पर मरकूज करके कहा, चारों अंदर आ जाओ। चारों के अंदर पहुंचते ही इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सरगोशियाना आवाज में पूछा, क्या अपने काम के लिए तुम्हें पूरे इलाके को तारीकी में डुबोने की जरूरत थी? वाज़े तौर पर इसका वो सवाल अव्वल खान के लिए था। इसने जवाब में वैसी ही धीमी आवाज में कहा, ये हमारी जरूरत नहीं थी, बस एक इत्तफाक है, तुम्हारा PMT जल गया। इस इलाके की बिजली कल रात तक भी बहाल हो जाए तो खुदा का शुक्र और KESC का शुक्रिया अदा करना। मेजर अब्बासी की बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 2 फ्लैट थे। अंधेरा होने की वजह से इन घरों के मकीनों में से बेचैनी फैली हुई थी। हम चारों को खामोशी से सारी मनाजिल से गुजर कर खुली छत पर ले गया। छत का दरवाजा अंदर से बुलेट कर लो, काम पूरा हो जाए तो
दरवाजा खोलकर निकल जाना। मैं यहाँ मौजूद रहकर खुद को किसी वाक्य का ऐनी शाहिद नहीं बनाना चाहता। ये कहकर मेजर अब्बासी फौरन ही वापस चला गया। इस असना में मेरी तवज्जो पड़ोस वाली इमारत की तरफ मबजूल हो चुकी थी। दीवारों पर लगी हुई ऊंची आहनी बाड़ के पीछे खुली हुई छत पर बेड़ियों जैसे जसीम कुत्तों का एक जोड़ा जुबानें बाहर लटकाए और दुमे गिराए मौजूद था। हमारी आहटों पर वो कुत्ते चौंके जरूर थे, मगर इन्होंने किसी गैर मामूली रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया था। छत के एक गोशे में लिफ्ट के जरिए ऊंचा सा पुख्ता कमरा बना हुआ था। इसी से मुल्हिक दूसरा कमरा शायद कुत्तों के लिए खुला हुआ था। इन दोनों कमरों के सामने वाले कोने में एक और बंद कमरा था। मुझे इमारत के बारे में जो कुछ बताया गया था, इसकी रोशनी में वो गर्दिशी जीनों वाला रास्ता ही हो सकता था। हम चारों ने आंखों में एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। हर एक जरूरी सामान और हथियारों से लैस अपनी जगह तैयार था। मैं डार्ट गन लोड करके आहनी जंगले वाली इस दीवार की तरफ बढ़ गया जो दोनों छतों के दरमियान हाइल थी। तारों भरे आसमान और नीम रोशन चांद की रोशनी में दोनों कुत्तों के कान खड़े हो गए। मेरी पेशकदमी जारी रही तो वो दोनों सर झुकाकर हल्की हल्की गुराहटों के साथ आगे लपके। अंधेरे में इनके खुले हुए जबड़ों में चमकते हुए सफेद दांत और बाहर लटकती हुई सुर्ख जुबान बहुत भयानक नजर आने लगी थी। दरमियान में मजबूत रुकावट होने के बावजूद मैं लम्हा भर के लिए फरेरी लेकर रह गया। मेरे और इन कुत्तों के दरमियान मुश्किल से 2-3 कदम का फासला रह गया था तो मैं थम गया। वो जोड़ी दांत नकोसे खूंखार नजरों से मुझे घूर कर हल्की मगर गजबनाक आवाज में गुर्रा रही थी। मैंने आहनी जंगले के दरमियान से एक कुत्ते के खुले हुए जबड़े का निशाना लेकर डार्ट गन चला दी। डार्ट ठीक अपने निशाने पर लगा और एक कुत्ते के हलक या दाने के किसी हिस्से में गायब हो गया। खोखली सुई पेवस्त होते ही डार्ट में से सरीउल असर जहर मेरे पहले शिकार के जिस्म में दाखिल हुआ और वो इसी लम्हे लड़खड़ाकर छत पर ढेर हो गया। दूसरे कुत्ते ने बस एक मर्तबा इसे देखा और फिर इसके अंजाम की परवाह किए बगैर दोबारा अपने फराइज़े मनसबी की अंजाम दही में मसरूफ हो गया। इस बार वो अगले पंजों पर बार बार लपक कर अपनी थूथनी जंगले से गुजार कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसे सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि मैंने जल्दी से दोबारा डार्ट गन लोड की। इश्तियाल के आलम में इसका जबड़ा ज्यादा खुला हुआ था, वो भी आसानी से मेरा हदफ बन गया। इधर मैंने दूसरा डार्ट चलाया और उधर वीरा फौरन ही उछलकर दीवार के किनारे पर चढ़ी और बहुत फुर्ती के साथ जंगले पर से होते हुए पंजों के बल बराबर वाली इमारत की छत पर उतर गई। दोनों कुत्तों के जहन्नम वासल हो जाने के बारे में वो इस कदर पूरी यकीन थी कि इसने इन पर एक निगाह डालनी भी गवारा नहीं की। हम तीनों ने एक साथ वीरा की तकलीद की। आहनी सलाखें थाम कर दीवार पर पंजे जमाए और फिर कई फुट ऊंचे खारदार जंगले को अबूर करके फ्रीडम इंटरनेशनल की छत पर पहुंच गए। वीरा बढ़कर वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी जो बादियल नजर में गर्दिशी जीनों को छत से मिलाता था। वो एक पट वाला डोर था। इस वक्त वीरा की माहिराना हरकतें काबिले तहसीन थी। इसने पट के ऊपरी और निचले हिस्से पर बारी बारी दबाव डालकर अंदाजा लगाया कि दूसरी तरफ से दरवाजा बुलेट नहीं किया गया था, सिर्फ हजमी कफल के जरिए बंद पट अपनी जगह रुका हुआ था। ऐसी किसी मतवक्को रुकावट का सद्देबाब करने के लिए वीरा की जेब में कफल शिकनी के नाजुक और पेचीदा औजारों का एक हल्का सा गुच्छा मौजूद था। हम तीनों के पहुंचने तक वो ताला खोलने में कामयाब हो चुकी थी। दरवाजा खुलने से पहले भी मैं इमारत के जेरी हिस्से में किसी वजनी इंजन के चलने का शोर और इर्तियाश महसूस कर रहा था। दरवाजा खुलने के बाद वो आवाज नुमाया हो गई। मैंने दरवाजे के अकब में नमूदार होने वाले तारीख खला में टार्च की रोशनी डाली ही थी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर सर्च लाइट मरकूज कर दी हो। हम चारों ही भड़क कर पसपा हुए थे, मगर अगले ही लम्हे हमें असल हकीकत का अंदाजा हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर मामूर गनमैन जनरेटर चला चुका था। इसने मुतबादल स्विच ऑन करके पूरी इमारत की बरकी रो बहाल कर दी थी, जिसके नतीजे में जीने की छत में लगा हुआ बल्ब यकायक रोशन हो गया था। प्रोग्राम के मुताबिक अव्वल खान अपने मातहत हामिद के साथ छत पर ही रुक गया था। अकबी इन दरवाजे की निगरानी के लिए सुल्तान शाह गजाला के साथ मौजूद थी। तीनों पार्टियों के पास लासिल्की मवासलाती आलात मौजूद थे, मगर इस इब्तदाई मरहले पर हम सुल्तान शाह से राब्ता करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मैंने पंजों के बल पेश कदमी करके जीने पर कदम रख दिया। इस बार वीरा
میرے پیچھے تھی۔ تاریکی میں ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا کہ ہم خود کو پوشیدہ رکھ کر محض آہٹوں وغیرہ کے سہارے عمارت میں اپنے حریف کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ روشنی بحال ہو جانے کے بعد ہم وہ سبقت کھو چکے تھے اور کسی بھی لمحے ہمارا دشمن سے سامنا ہو سکتا تھا۔ اول خان نے مائکرو آٹوز میں خفیہ کیمروں کی مدد سے دیکھ بھال یا نگرانی کے بارے میں جو اظہار خیال کیا تھا وہ میرے ذہن میں جم کر رہ گیا تھا۔ زینے طے کرتے ہوئے میں نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لے ڈالا، لیکن مجھے چھت پر یا دیواروں میں کہیں کوئی مشتبہ چیز نظر نہیں آئی اور ہم دونوں بے آواز قدموں سے زینے طے کرتے ہوئے عمارت کی تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ ایک بند دروازے نے اس فلور کو زینوں سے الگ کیا ہوا تھا۔ لفٹ والا راستہ دروازے کے پیچھے اور مرکزی عمارت میں واقع تھا جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے سنی سنائی تفصیلات کو اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ تیسری منزل مقبول چودھری کے رہائشی تصرف میں تھی۔ اس سے نیچے والے فلور میں مقبول چودھری کے ماموں اور فریڈم انٹرنیشنل کے بانی کی رہائش گاہ تھی۔ ویرا نے بہت احتیاط سے دروازے پر مقدر آزمائی کی۔ خلاف توقع دروازے نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سامنے روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن ماحول پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سامنے ہی لفٹ کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی داہنی جانب لفٹ بلانے والا بٹن روشن تھا، لیکن دروازے کے اوپر لفٹ کی پوزیشن والا مستطیل خانہ تاریک پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت لفٹ کہاں تھی۔ روشن کال بٹن سے اتنا ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں جنریٹر لفٹ کا برقی بوجھ اٹھانے کی استطاعت رکھتا تھا۔ عمارت کی خصوصی تعمیر کی وجہ سے وہ بندوبست بڑی حد تک ناگزیر تھا۔ ہم دونوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے دو مختلف جگہ سنبھال لی۔ ویرا کو وہیں روک کر لفٹ کی نگرانی کرنے کی ہدایت دے کر میں محتاط انداز میں اندر بڑھنے لگا۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود فیشن کے مطابق پورا فرش دویز قالین سے ڈھکا ہوا تھا۔ پورے فلور کی مکانیت دو کشادہ بیڈ رومز، ڈائننگ رومز اور لابی پر مشتمل تھی۔ ہر جگہ بیش قیمت فرنیچر اور دیگر آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھیں، لیکن کہیں بھی کسی متنفس کا وجود نہیں تھا۔ دونوں خوابگاہوں کے بستروں کی بے شکن چادریں بتا رہی تھیں کہ ان دنوں وہ کمرے کسی کے زیر استعمال نہیں تھے۔ فلور ویران ہونے کی وجہ سے میں نے پورے اطمینان اور باریک بینی سے ہر حصے کا جائزہ لے ڈالا، لیکن کہیں بھی کسی کی موجودگی کے آثار ملے اور نہ ہی کوئی اور کارآمد چیز مل سکی۔ اس مہم میں ساری اہمیت ہماری 2 نفری ٹیم کی تھی، اس لیے کسی نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ویرا کے پاس واپس پہنچنے کے بعد بہت دھیمی آواز میں اول خان کو تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ کر دیا۔ یہ بات واضح تھی کہ میری وہ رپورٹ غزالہ اور سلطان شاہ نے بھی سن لی ہوگی۔ اگر وہ فلور خالی ہے تو ہم نیچے آ رہے ہیں۔ میری بات پوری ہونے پر اول خان نے کہا، ہمارے پہنچنے کے بعد تم نیچے اتر جانا، اس طرح ہمارے درمیان کم سے کم فاصلہ رہے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ وہ ذرا سی دیر میں ہم سے آ ملے۔ میں اس دوران میں پرتشویش نگاہوں سے لفٹ کا جائزہ لیتا رہا۔ ویرا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ لفٹ کے دروازے پر تباہ آزمائی کر چکی تھی۔ دروازہ مقفل تھا، جس کا مطلب تھا کہ لفٹ اس فلور پر موجود نہیں تھی۔ میں اس وقت لفٹ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کال بٹن دبانے پر جو ہی لفٹ اپنی جگہ چھوڑ کر تیسری منزل کی طرف روانہ ہوتی، عمارت میں موجود ہمارے حریفوں کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تلاشی مکمل ہونے تک لفٹ کو بھولے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان اور حامد کو وہاں چھوڑ کر ہم دونوں زینوں کے ذریعے نچلی منزل کی طرف چل دیے۔ مجھے یقین تھا کہ چھت سے تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد وہ دونوں چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس فلور کے چپے چپے کی تلاشی لے ڈالیں گے۔ مکمل ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہم اس طرح کم از کم وقت میں اپنا کام مکمل کر سکتے تھے۔ چھت پر خون خوار کتوں کی رکھوالی اور گراؤنڈ فلور پر گن مین کی موجودگی کی وجہ سے اس عمارت کے اندرونی دروازے مقفل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ دوسرے فلور میں ہمیں آسانی سے رسائی مل گئی تھی۔ تعمیر کے اعتبار سے وہ منزل اوپر والے حصے سے مختلف نہیں تھی، لیکن اس کی آرائش میں بہتر اور شستہ ذوق کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس فلور کے رکھ رکھاؤ سے اکثر مکین کے ذوق کی نفاست اور پختگی کا اظہار ہو رہا تھا، جس سے اس امر کی تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ منزل مقبول چودھری کے ماموں کے تصرف میں رہی ہوگی۔ لفٹ اس منزل پر بھی موجود نہیں تھی، لیکن ایک خواب
خوابگاह کا شکن آلود اور بے ترتیب بستر اعلان کر رہا تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی رہ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھی دانت کا بیش قیمت اور منقش لائٹر سگریٹ کے پیکٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ایش ٹرے میں خاصی راکھ کے ساتھ سگریٹ کے مسلے ہوئے ٹوٹے موجود تھے۔ کمرے کی بند فضا میں دھوئیں کی تازہ بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے راکھ اڑائے بغیر ایش ٹرے کو سونگا اور اندازہ لگا لیا کہ وہ سب زیادہ پرانا نہیں تھا۔ اوپر سے وہاں تک سب خوابگاہیں ہوا بند اور ایئر کنڈیشنڈ تھی، لیکن موسم کی ہلکی سی خنکی کے سبب کہیں بھی ایئر کنڈیشنر نہیں چل رہے تھے اور ہر بو اپنی اصل سمیت برقرار تھی۔ اسی سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے میں متعدد دعائیں نظر آئیں، وہ سب زخموں وغیرہ کی مرہم پٹی سے متعلق تھی۔ ان کی موجودگی اس امر کی گماز تھی کہ مقبول چودھری اپنا فلور چھوڑ کر اپنے ماموں کی خوابگاہ پر قابض تھا۔ ایک خفیہ ایجنسی کے سادہ پوش احتجاجی مظاہرین کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے کے بعد وہ اسی کمرے میں پڑا اپنے زخموں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کے ملازمین کی طرف سے اس کے بیرون شہر جانے کی کہانی سراسر بے بنیاد اور لغو تھی۔ وہ یقینی طور پر اسی عمارت میں چھپا ہوا تھا۔ مقبول چودھری کی موجودگی کی وہ روشن شہادتیں سامنے آتے ہی میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ ہم اپنے مجروح شکار کے ساتھ ایک ہی عمارت میں موجود تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عمارت کے کس گوشے میں گھسا ہوا ہے۔ لمحے بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ وہ اندھیرا ہونے پر نیچے نہ گیا ہو۔ ایسا ہوا تھا تو جنریٹر کے ذریعے برقی رو کی فراہمی بحال ہونے کے بعد اسے اوپر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کسی بھی لمحے کہیں سے نمودار ہو سکتا تھا۔ 200 گز کے کمرشل پلاٹوں پر بنی ہوئی دوسری عمارات کی طرح اکرم الہی کی وہ بلڈنگ زیادہ پیچیدہ نہیں تھی۔ میں چند منٹ میں تلاشی سے فارغ ہو کر اپنے فیصلے اخذ کرنے لگا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپریٹس پر اول خان سے رابطہ کیا اور اسے اپنے مشاہدوں سے آگاہ کیا۔ وہ بات کرتا ہوا تیزی سے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب صرف فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر باقی رہ جاتا ہے۔ اول خان پرتشویش آواز میں بڑبڑایا، زخمی حالت میں وہ وہاں کیا کر رہا ہوگا؟ نہ صرف وہ زخمی ہے بلکہ کچھ دیر پہلے یہاں گور اندھیرا بھی تھا۔ ویرا الجھن امیز لہجے میں بولی، فریڈم کے دفتر کے بعد نکاس کا عقبی راستہ ہے، جہاں پہنچتے ہی ہمارا گن مین سے تصادم ہو سکتا ہے۔ کیاس آرائیوں میں وقت خراب مت کرو۔ میں اضطراری لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، اور میرے ساتھ آؤ۔ عمارت میں اس کی موجودگی کا سراغ مل جانے کے بعد ہمیں تلاشی کا عمل جلد از جلد مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خطرہ بانپ کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر پوری منزل پر محیط تھا۔ قانونی کتب، ریکارڈ کی فائلوں اور کمپیوٹر سے آراستہ وہ دفتر بھی ویران پڑا ہوا تھا۔ وہاں ایجنسی کے سادہ پوش اہلکاروں کی طرف سے کی جانے والی توڑ پھوڑ کے سارے شواہد جوں کے توں موجود تھے۔ مقبول چودھری کا وہاں بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اکرم الہی کی خوابگاہ میں مقبول چودھری کے مقیم ہونے کا ثبوت مل جانے کے بعد یہ بات پریشان کن تھی کہ عمارت کی تینوں منزلوں پر اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اگر مائکرو آٹوز کسی خفیہ راستے کے ذریعے واقعہ عمارت سے منسلک تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی رات گئے وہاں کیا کرنے گیا ہوگا۔ وہ گتھی مقبول کا گن مین ہی سلجھا سکتا تھا، لیکن بڑکے ہوئے اس بیڑیے کا سامنا کرنا خود کشی سے کام نہیں تھا۔ عمارت کی حدود میں کسی بھی اجنبی کا سایہ دیکھ کر وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر سکتا تھا۔ پوری عمارت کی چھان بین کے بعد ہم پہلی منزل پر لفٹ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ اگر مقبول اس وقت بھی ہم عمارت کے کسی حصے میں موجود ہے تو چوکی دار کو بڑکانے سے ہمارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ویرا نے فکر مندانہ لہجے میں رائے دی۔ ہم ایک بند گلی کے سرے پر پہنچ چکے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ وہی بتا سکتا ہے۔ ہمیں خطرہ مول لے کر اس پر قابو پانا پڑے گا، ورنہ ہماری یہ مہم ناکام ہو جائے گی۔ تم اس کے جسم کے کسی حصے میں بیم گن فائر کر کے خاموشی سے اسے معذور کر سکتے ہو۔ ویرا کی اس تجویز پر میں نے سختی سے کہا، بیم گن کے استعمال سے میں بچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہر موقع پر ہماری موجودگی کا اشتہار بنتی رہی ہے۔ ویسے بھی بیم گن ضرور بے آواز ہے، مگر زخمی ہونے کے بعد گن مین آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے اول خان بول پڑا، بیم گن کے زد میں لینے کے لیے ہم میں سے کسی کو اس کے سامنے جانا ہوگا۔ اس نے پہلی گولی چلا دی تو تم سمجھ سکتی ہو کہ کیا ہوگا۔ حامد سعادت مندی کے ساتھ خاموش کھڑا ہوا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اول خان کے ادب کی وجہ سے خاموش ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کا حوصلہ بڑھایا،
کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اس وقت تم بھی ہمارے مشوروں میں برابر کے شریک ہو۔ سر، میرے پاس بلیو ڈاٹس ہیں۔ اس نے اول خان کی طرف متوجہ ہو کر جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ میں کوئی کھٹکا کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کراؤں تو وہ نشانے پر آتے ہی بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہترین ترکیب ہے۔ اول خان بے ساختہ بول پڑا۔ گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ جائے گا اور ہم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ کتوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے جو ڈاٹ شاٹس استعمال کیے تھے ان کا رنگ سرخ تھا۔ وہ ڈسپوزیبل سرنج کی طرح شفاف تھیلیوں میں پوری احتیاط سے پیک تھے۔ ان کے برعکس نیلے ڈاٹس شاٹس شاید کسی بھی انسان یا حیوان کو ایک معینہ مدت کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ یہ کام میں کروں گی، ویرا نے رضاکارانہ پیشکش کی۔ خوار ترین مرد بھی اپنے نشانے پر کسی عورت کو پاتا ہے تو لمحہ بھر کے لیے ہچکچا کر رہ جاتا ہے، اور میرے لیے وہی ایک لمحہ کافی ہوگا۔ میں نے ویرا کی اس پیشکش پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ڈاٹ گن میرے پاس تھی۔ حامد نے بلیو ڈاٹس شاٹ دیا اور ویرا گن لوڈ کر کے دبے قدموں زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ذہن میں رہ کر ایک بات چبھ رہی تھی۔ عمارت کی اوپری تینوں منزلیں بالکل خالی تھی، مگر ہر فلور پر کم از کم اتنی روشنی موجود تھی کہ مزید روشنی کیے بغیر ہر چھوٹی بڑی چیزیں آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ تمام سوئچ پہلے سے آن تھے اور جنریٹر کا سوئچ آن ہوتے ہی ساری روشنیاں جل اٹھی تھی۔ وہ حقیقت صرف ایک سبب کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے مقبول وہیں کہیں موجود تھا۔ وہ کسی کام یا ضرورت کے تحت عمارت کے کسی نامعلوم حصے میں گیا تو اس نے روشنیاں کھلی چھوڑ دی۔ بجلی گئی اور جنریٹر کے ذریعے بحال ہو گئی۔ عمارت تاریکی سے دوبارہ اجالے میں آ گئی، لیکن مقبول واپس نہیں آیا۔ زینوں کی طرف سے ایک بلی کی برائی ہوئی میاؤں سن کر میں چونک پڑا۔ عمارت میں داخلے کا ہر راستہ مسدود تھا۔ ہم نے کہیں کوئی بلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یقیناً ویرا کی حرکت تھی۔ شش، اوے گدھے کا بچی، تم اور کیسے آ گیا؟ نیچے سے گن مین کی گسیلی آواز ابھری۔ دوسری بار ویرا کی میاؤں زیادہ رسیلی تھی۔ اس مرتبہ اس نے ایک حیرت ناک حرکت کی۔ پہلے آواز دبتے ہی ایک گراتی ہوئی جارحانہ میاؤں کی۔ کوئی بھی ناواقف شخص ان دونوں آوازوں کو سن کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ سیڑھیوں کے کسی حصے میں بلیوں کا کوئی جوڑا اپنے ازدواجی معاملات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہے۔ ایک کی جگہ دو آوازیں سن کر گن مین کی کھوپڑی سنک گئی۔ خدائی خوار گھر کو پلید کرے گا، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا۔ صاحب ہمارا بوٹی کھا جائے گا۔ اس کی قریب آتی ہوئی آواز میں حیرت اور غصے کا ملا جلا امتزاج تھا۔ گن مین کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ بلیوں کے دو طرفہ مکالموں کی خالق کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ وہ غالباً اپنی گن نکالے بغیر بنا کر زینوں کی طرف پڑا تھا تاکہ لات مار کر مفروضہ بلیوں کو کسی طرف سے باہر نکال سکے۔ گڈ، تم بہت اچھے اور بے ضرر بلے ہو۔ ویرا کی تندیا سی سرگوشی گونجی۔ شاید اس فکرے کے ذریعے اس نے مقبول کے گن مین کو اپنے نشانے پر لانے کی کوشش کی۔ جنریٹر کے شور میں بھی اس کی آواز واضح تھی۔ زینے میں ڈاٹ گن فائر ہوتے ہی شپ کی ہلکی سی آواز ابھری اور ویرا اندر لوٹ آئی۔ گن مین کے گرنے سے پہلے اس کی ایک سسکی سنائی دی تھی جو جنریٹر کی آواز میں بھی نہیں دب سکی تھی۔ گن بہت طاقتور ہے۔ ڈاٹ گردن پر لگتے ہی اس کے بدن میں اتنا محلول سرایت کر گیا کہ وہ کوئی آواز نکالے بغیر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ ویرا نے آتے ہی اطلاع دی۔ عمارت کی تینوں منزلیں خالی تھیں۔ گراؤنڈ فلور سے بھی خطرہ دور ہو چکا تھا۔ ہم چاروں تیزی سے مگر احتیاط کے ساتھ نیچے پہنچ گئے۔ نیچے پہنچتے ہی میری نگاہ دروازے کے شفاف شیشے پر پڑی اور میں اپنے ساتھیوں کو بائیں بازو سے دھکیلتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس وقت پورا علاقہ تاریک تھا، جبکہ ہم روشنی میں تھے۔ باہر سے گزرنے والا کوئی بھی شخص ہماری بے خبری میں شیشے میں سے ہمارے مشتبہ نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ ہم نے وہیں کھڑے کھڑے بہت پھرتی سے اس مختصر مستطیل کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ ایک طرف لفٹ تھی، دوسری طرف چکردار زینہ تھا جس کے ذریعے ہم چھت سے گراؤنڈ فلور تک پہنچے تھے۔ ان دونوں کے درمیان قالین پر گن مین کی صاف ستھری سنگل مسحری اور کرسی تھی۔ شاید وہ اپنے کھانے پینے کا
बंदोबस्त फ्रीडम इंटरनेशनल के दफ्तर में किचन में क्या करता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई सहूलत नजर नहीं आ रही थी। वहाँ जो कुछ था नजरों के सामने था, इसमें कोई खुफिया चीज नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर पर जनरेटर का बहुत ज्यादा शोर था, फिर हम वहाँ महफूज भी नहीं थे। मैंने जायजा लिया तो गनमैन के बदन पर होलेस्टर या चाबियों का गुच्छा मौजूद नहीं था। बिस्तर पर इसकी वो दोनों चीजें पिस्तौल समेत सरहाने रखी हुई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।